اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شیوخ اور علماء کرام، ڈاکٹر حضرات اور جملہ اہل علم تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیز و محترم جناب ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب خلوص و محبت کا ایک مرکز بھی ہیں، ایک منبع بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی خلوص کے صدقے دین کی یہ خدمات عطا کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائی۔ اللہم زد فزد، اللہ تبارک تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان اہل علم کو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور جو نئے بھی تشریف لائے، اور خاص طور پر مبارکباد کے مستحق قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے۔ میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد صاحب، جس وقت ایسا موقع ہوتا تھا جس میں طلباء کی فراغت کا موقع ہوتا تھا، تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے آپ کو سیڑھی عطا کر دی ہے، سیڑھی دے دی ہے، چڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ جب یہاں پر فارغ و تحصیل کوئی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب علم کے معاملات ختم ہو گئے، بلکہ اب یہ آپ کے پاس سیڑھی آئی ہے کہ آپ جو ہے علم کے لیے اور تگ و دو کریں اور ہمت کریں، آپ اس سیڑھی سے جو ہے عروج کے اوپر پہنچ جائیں۔ جدت کے اس دور کے اندر میں روحانیت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، یہ بھی اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اور برکات نصیب فرماتا ہے۔ جیسے کہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے جب پوچھا گیا کہ حضور میں بندہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کون سا جو ہے نسخہ ہے یا کیا ضروری ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: العمل بالقرآن والتقوی والمعرفہ۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید تو قندیل محراب انسانی ہے، نور فیض ربانی ہے، قاموس ذرات و نجوم ہے، ناموس آیات و علوم ہے، یہ نور زماں، شم زماں، نطق جہاں، شرح لا مکاں ہے، یہ زبور آیات ہے، تورات بینات ہے، کشاف متشابہات ہے، اور یہ تو بحر بے کراں ہے۔ اب حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن مجید کی تعریف کی تو آپ فرماتے ہیں ان القرآن مشتمل علی 4 اشیاء: علی العبارت والاشارت واللطائف والحقائق، فالعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء۔ ہر درجے کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر درجے کے انسان کے لیے اس میں رہنمائی کے، اس کی ترقی کرنے کے لیے، اس کے عروج پر جانے کے لیے جو ہے اسباب موجود ہیں۔ فالعبارۃ للعوام، جب کوئی عام بندہ قرآن مجید کو پڑھے گا، اس کی عبارت پڑھے گا، اس کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، فہم حاصل ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ جو پڑھے گا قرآن مجید کی عبارت، رب تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، معروم تو نہیں ہوگا۔ فالاشارۃ للخواص، اب اس وقت اگلا مقام، جیسے ماشاء اللہ آپ علماء کرام ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کے لیے اگلا مقام ہے فالاشارۃ للخواص۔ اشارات جو قرآن مجید میں پائے جائیں گے، جو اس کی خاص تفاسیر ہوں گی، اس کی خاص تعویلات ہوں گی، وہ جو ہے خواص لوگوں کے لیے ہے، علماء کرام کے لیے ہیں۔
اور پھر وہ جس زاویہ نظر سے قرآن مجید میں گفتگو کریں گے، جس زاویہ نظر سے قرآن مجید میں نظر کریں گے، اور جس زاویہ نظر سے وہ تحقیق کریں گے، جو ہے راستے کھلتے چلے جائیں گے، دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر وَلَطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاء، اس سے اگلا جو مقام ہے، جو قرآن مجید کے اندر میں لطیف نکتے ہوں گے، اس کو کون سمجھے گا؟ وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ فَلَطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاء وَالْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاء، اور جو قرآن مجید کی حقائق ہیں وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ ہر زاویہ نظر، ہر درجہ کے لیے قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو ہے اس کی تعمیر اور اس کی زندگی کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کی اور پورے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کی جو ہے زندگی کے لیے، ان کو عروج تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید میں ہر انداز سے جو ہے وہاں پر جو ہے سلسلے موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے کھلا ہے قرآن مجید الحمدللہ۔ اور پھر آگے تقوی کا بھی اپنا مقام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، فرمایا تقوی کا مطلب ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، سب سے پہلی بات یہ ہے تقوی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کا خوف ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اکیلا ہو یا مجمع عام کے اندر میں ہو، اس کے دل کے اندر میں رب تعالیٰ کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن مجید کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ والرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی وہ قناعت کرے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی ہر وقت تیاری میں رہے اور جانے کی تیاری میں رہے۔ جب ایسا معاملہ اس بندے کے اوپر ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ نیک کام کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اور خدمت خلق میں جو ہے وہ پیش ہو، اور وہ جو ہے ایسے انداز بنائے اور ایسی راہیں تلاش کرے جس میں جو ہے دین، جس میں دنیا، جس میں مخلوقات، جس میں جو ہے عامت الناس سب کی خدمت کے جو ہے وہ ایک ذریعہ تلاش کرے گا۔ اور پھر معرفت اللہ و رسول، اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے سبقت نہ لے جائیں، لیکن ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا ما فضلکم کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ۔ میرا ابو بکر صدیق جو ہے نا، یہ زیادہ انہوں نے فضیلت حاصل نہیں کی زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، یا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، یا روزے رکھنے کی وجہ سے، لیکن ایک چیز ہے، بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، ان کے دل کے اندر میں جو چیز ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے درد ہے، وہ ہے غم ہے۔ کس کا غم؟ شریک غم مصطفیٰ ہو گئے۔ اور جو بندہ شریک غم مصطفیٰ ہو جاتا ہے پھر اس کو رب تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمیں عالم بننے کی ضرورت ہے، سکالر بننے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ مفتی بننے کی ضرورت ہے، شیوخ الحدیث بننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو اصل چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ شریک غم مصطفیٰ بننے کی ضرورت ہے۔ اور جو شریک غم مصطفیٰ بن جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر آتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہی ایام جو صحابہ کرام کے ایام تھے، گزرے ہوئے ایام کو اللہ تعالیٰ واپسی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت ہمیں مل کر متحد ہو کر محبت کے ساتھ جو ہے اس راہوں کے اوپر چلنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر میں مخلوقات کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر میں ہم سب ایک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی محفل میں دعا خیر کر رہے تھے، با الہ تمام پیر بھائیوں کے اوپر رحم فرما۔ کسی بندے نے کہا حضور جو غیر پیر بھائی ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو سلسلے میں ہیں ان کے متعلق آپ فرما رہے ہیں، جو غیر پیر بھائی ہیں ان کے متعلق بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بار الہ تمام پیر بھائیوں کے اوپر کرم فرما، رحم فرما۔ دوبارہ اس بندے نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا مطلب سمجھا نہیں، ہمارا جو مرشد اعظم ہے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے،
اور ہم تمام غلامان مصطفیٰ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور وہی ہمارا جو ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے مرشد اعظم ہیں۔ ہم تمام لوگ خواہ جو ہے تمام مسلمان اور تمام غلامان مصطفیٰ ہمارا مرشد اعظم کی ذات پاک اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم تمام آپس میں پیر بھائی ہیں، ہمارا جو ہے پیر اعظم جو اللہ کے محبوب کی ذات پاک ہے۔ تو حضرات گرامی، جب ہمارے اندر اتنی اتحاد ہوگا، محبت ہوگی، یگانگت ہوگی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ کامیابیوں کی راہیں کھولے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوبارہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور چلتے چلتے ایک محبت کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی منزل آپ مسافر، شیشہ کثرت چہرہ عبادت، روشنیوں کا پیکر خاکی، لاکھوں سوئیں اوٹ کے باقی، عرش معلا اس کا مصلح، ہاتھ میں ڈوری ارض و سما کی، موج تبسم نور کی دھاری، لرزہ مادہ باد بہاری، چار قدم کی شمع حرم کی، جنبش ابرو رحمت باری، سانس بھی اس کا حکم شریعت، دین مکمل ختم نبوت، صاحب عالم صدر زمانہ، ہاتھ بھی خالی بانٹے خزانہ، سینوں کے اندر اس کا سمندر، روحوں کے حجرے اس کا ٹھکانہ، اس کا صحیفہ میرا وظیفہ، اس کی محبت میری عبادت، اس کی محبت میری عبادت۔